اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی جو گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز وہ سورہ توحید یا سورہ اخلاص یا سورہ قل هو اللہ سے مربوط رہے گی انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے آشنائی ایک اہم سورہ، یہ بھی روزانہ کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. تو قبل اس کے کہ ہم لوگ سورہ کی تفسیر کی طرف جائیں اور سورہ کے مضامین کو پڑھیں، سورہ اخلاص کے فضائل اس حوالے سے چند معروضات پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ مبارکہ کی کیا تفسیر ہے اور کیا اس کے مضامین ان کو بیان کریں گے. آپ لوگ دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ توحید اور باقی جتنے سورے جو آپ یاد کر سکیں، اپنے حافظے میں ان کو لا سکیں، تو کوشش یہ کریں کہ انہی کو مسلسل تکرار کرتے رہیں تاکہ زبان جو ہے پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتی جائے. سورہ توحید کے بارے میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ کل من قرأ قل هو اللہ احد. اب یہ قل هو اللہ احد ایک آیت بھی ہے اور اس سورہ کا نام بھی بن چکا ہے. اور بعض روایتوں میں مثلا توحید یا اخلاص کی بھی تعبیر ہے اور قل هو اللہ احد بھی اس کا نام ہے پورا. جس نے بھی سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا وآمن بها اور اس پر ایمان لایا فقد عرف التوحید، اس نے توحید کو جانا. اب ظاہری سی بات ہے جو ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا جس میں ہم لوگ تفسیر کو پڑھیں گے سورہ توحید یا سورہ اخلاص کی، اس میں انشاءاللہ پھر ایمان کا مرحلہ مزید واضح ہو جائے گا کہ ایمان اس سورہ پر کیسے ہونا چاہیے. جب یہ ایمان کا مرحلہ مکمل ہو گیا فقد عرف التوحید، توحید کی معرفت حاصل ہو گئی. قیل کیف یقرأها، اس کو پڑھا کیسے جائے؟ قال کما یقرأها الناس. اب اس میں جو ہے ایک اہم نقطہ ہے ہمارے لیے اور وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عرفاء سے ممکن آئی ہوں، اور میں بیان کرتا ہوں اکثر اس بات کو کہ تجربہ شخصی جسے کہا جاتا ہے کہ مثلا میں نے قل هو اللہ احد کی ایک آیت کو 25 مرتبہ پڑھا اور باقی سورہ ویسے ہی پڑھا تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اب میں آپ کو آ کے وہ عمل بتاتا ہوں کہ جی آپ نے سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے اور پہلی آیت مثال کے طور پر 25 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری مثلا 30 مرتبہ، اس کے بعد چوتھی مثال کے طور پر، اس طریقے سے کچھ نہ کچھ میں عمل بتایا تو آپ کو. تو بہت سارے لوگوں کے اذہان عالیہ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید ہر سورہ کا اسی طرح کوئی پرٹیکولر طریقہ ہے کہ فلاں آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو گے، فلاں آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو گے تب یہ عمل بنے گا. نہیں، معصوم نے 8ویں مولا نے یہاں پر واضح طور پہ کہا. جب اس نے پوچھا مولا کیسے پڑھوں؟ کہا کہ جیسے لوگ پڑھتے ہیں. اس میں کسی خاص طریقے کی ضرورت، قرآن ہے ہر آیت ثواب رکھتی ہے، کسی طریقے کے پیچھے جانے کی ضرورت
جیسے لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھو۔ آخر میں صرف مولا نے 2 جملے یہاں پر لگا دیے جو ایک ہی جیسے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی۔ اس یہ 2 مرتبہ 8ویں مولا نے اس کو بڑھایا سورہ توحید کے بعد۔ کذالک اللہ ربی کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب ایسا ہی ہے جیسا میں نے سورہ توحید میں پڑھا ہے، بالکل میرا رب ویسا ہی ہے۔ تو پہلا فائدہ اور پہلی فضیلت سورہ توحید کی ہے کہ انسان اگر اپنے عقائد میں معرفت توحید حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے سورہ توحید کی قرأت نافع اور مفید ہے۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری روایت میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے فضائل سورہ توحید کے حوالے سے کہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے جی فاتحہ پڑھیے، اچھا ایران عراق میں کہتے ہیں فاتحہ پڑھیے تو وہاں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جب کہتے ہیں فاتحہ تو وہاں پہ صرف 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں دستور یہ بن گیا کہ جب کہا جاتا ہے فاتحہ تو فاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ فاتحہ کہا جاتا ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں؟ یہ جو ہے یہاں رائج ہو گیا، لیکن علماء کے پاس یا روایات میں مثلا ایسا کوئی تبادر نہیں ہے کہ جب بھی فاتحہ کہا جائے تو ساتھ میں یہ بھی پڑھو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں قل هو اللہ احد ثلث القرآن۔ قل هو اللہ احد جو ہے وہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 1/3 ہے، اور امیر المومنین سے بھی اسی سے ملتا جلتا لیکن تھوڑی زیادہ وضاحت کے ساتھ روایت کا ایک ٹکڑا ہمیں ملتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد مرتن، جس نے 1 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی فکأنما قرأ ثلث القرآن، گویا اس نے 1 حصہ 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ قرآن کا پڑھا۔ ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، جس نے 2 مرتبہ پڑھا گویا کہ 2/3 حصہ قرآن کا مکمل کر لیا۔ ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، جس نے 3 مرتبہ پڑھا ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے قرآن کو اس نے پڑھا ہو۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اس عمل کے ذریعے سے پورے 1 ختم قرآن کا ثواب مرحوم کو ہدیہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب تیسری جو روایت ہے اس کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ اور نماز گزار ہونے کے ساتھ۔ اللہ کی بارگاہ میں حقیقی معنوں میں نماز گزار کون ہے اس کے ساتھ، اور روح جو ہے اس روایت کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو توحید کی معرفت نہ ہو تو اس کا شمار ان مسلین میں نہیں ہوگا کہ جو مسلین اس روایت کے اعتبار سے کہے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا قطعاً کوئی یہ مطلب یہ نہ نکالے کہ اگر مسلین میں نہیں ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز واجب ہے، وہ پڑھنی ہے، لیکن انسان کوشش کرے کہ اس مرحلہ مصلی جو ہے، جو عنوان مصلی، اور بہت آسان چیز ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من مضى به یوم واحد، جس کا ایک دن گزر جائے، فصلی فیہ 5 صلوات، 5 نمازیں وہ اپنی پڑھ لیتا ہے، ولم یقرأ فیہ بقل هو اللہ احد، لیکن کسی بھی ایک نماز میں اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، قیل له یا عبد اللہ، تو اس کو پکار کے کہا جاتا ہے، کوئی فرشتہ پکارتا ہے یا ہاتف غیبی جو بھی، لیکن اس کو آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، لست من المصلین، تم نے سارا دن ساری نمازیں پڑھی لیکن پھر بھی تمہارا شمار جو ہے وہ نماز گزاروں میں نہیں ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد جو ہے وہ اہم ترین سورہ ہے، اگر انسان اس سورہ کو دن میں ایک بار نہ پڑھے تو اس کا شمار نماز گزاروں میں نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اتنا بڑا ثواب ہے کہ کسی ایک نماز میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا تو پھر نماز گزاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس سے زیادہ خطرناک لیکن اس سے ملتی جلتی روایت
مولا نے فرمایا من مضت لہو جمعۃ، جمعہ یہ بھی آپ لوگ میں ظاہراً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میم پر پیش کے ساتھ بعض اوقات آتا ہے اور بعض اوقات میم پر سکون کے ساتھ۔ من مضى یا من مضت لہو، اگر جمعہ پڑھا، جیسے سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جیم پر بھی پیش اور میم پر بھی پیش، یہ ایسے اس کا مطلب ہے فرائیڈے، جمعے کا دن، جو خاص ایک دن ہے اسے کہتے ہیں جمعہ، دونوں پر پیش جمعہ۔ لیکن اگر آپ نے میم پر سکون لگا دیا، پیش کو ہٹا دیا، جمعہ، تو جمعے کا مطلب عربی میں ہے ہفتہ۔ جمعے کا مطلب عربی میں کیا ہے؟ ہفتہ، یعنی وہ سیٹرڈے والا ہفتہ نہیں، ہفتہ یعنی ویک، پورا ہفتہ۔ تو یہ فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ روایات میں دونوں آتے ہیں، کبھی جمعہ آتا ہے کبھی جمعہ آتا ہے۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ کہاں پر کیا مراد ہے۔ یہاں پر مولا فرما رہے من مضت لہو جمعۃ، جس کا ایک ہفتہ گزر جائے، ولم یقرأ فیہا بقل هو اللہ احد، اور اس نے پورے ہفتے قل هو اللہ احد نہ پڑھی ہو، ثم مات، پھر ہفتے کے اینڈ میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، مات علی دین ابی لہب، یہ ابو لہب کے دین پہ مرا ہے۔ بہت خطرناک روایت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حد اقل ہم اس سے یہ نکال سکتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے خدا کی طرف ملتفت نہ ہو، توحید کی معرفت نہ رکھے، تو ظاہری اعمال رکھنے کے باوجود جو ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے، اب سخت ترین موت آئے گی، ابو لہب کی مثلا جیسی موت ہوگی وہ موت آئے گی مثلا، کیونکہ دین تو مسلمان ہی تھا، عالم اسلام میں ہی مرے۔ ظاہراً یہاں پر مبالغہ اس لیے کیا گیا ہے اور یہ شدت اس لیے بیان کی گئی ہے کہ انسان کو سورہ قل هو اللہ احد کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں ہم لوگ بچپن سے سنتے تھے، ہماری والدہ خاص طور پہ تاکید کرتی تھی، جب بھی گاڑی میں بیٹھتے تھے، کسی بس میں بیٹھتے تھے، بیٹا قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل هو اللہ احد لازمی طور پہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اور ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کہاں سے عمل آیا، اماں نے کہاں سے لیے، بعد میں دیکھا تو روایت میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حین یخرج من منزلہ 10 مرات، جو قل هو اللہ احد کو پڑھے اپنے گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ، لم یزل فی حفظ اللہ عز وجل، وہ مسلسل اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرے گا، حتی یرجع الی منزلہ، یہاں تک کہ گھر لوٹ کر آ جائے۔ اب یہ کہ لوگ پوچھتے جی تعویذ، گھر سے باہر نکل رہا ہوں خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تعویذ آپ بتائیے، معصوم کا بتایا ہوا تعویذ ہے یہ۔ انہی چیزوں کو اخذ کریں اور ادھر ادھر عاملوں کے پاس اور بیوقوف لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، کوئی کچھ کر نہ دے۔ بعض خواتین کو خوف ہوتا ہے گھر سے باہر جاؤں گی تو پتہ نہیں نظر لگ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، میری اثر ہو جائے گا، آسیب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کہیں یہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص گھر سے پڑھ کے نکلے تو خدا کی حفاظت میں گھر سے باہر جائے گی اور خدا کی حفاظت میں انشاءاللہ گھر واپس آئے گی۔ لیکن شوہر سے اجازت لے لے، کیونکہ اگر شوہر سے اجازت لیے بغیر گئی تو پھر ملائکہ بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی، چاہے 20 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک اور روایت میں چاروں آسمانی کتابوں کا تعلق جوڑا گیا سورہ قل هو اللہ احد سے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتا ہے جس نے ایک مرتبہ من قرأ قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، فکأنما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراۃ وثلث الانجیل وثلث الزبور، گویا اس نے چاروں آسمانی کتابوں کا ایک ایک تہائی حصہ مکمل کیا، یعنی قرآن کا بھی ایک تہائی حصہ مکمل کیا، توریت کا بھی، انجیل کا بھی اور زبور کا بھی۔ پھر یہ کہ علماء نے بیان کیا ہے یقین میں اضافے کے لیے وہ لوگ جو شک کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو ہمارا ایک موضوع الگ سے چل رہا ہے ہفتے والے دن، معجزات اور فضائل کے حوالے سے، یا خاص طور پہ عقیدے کے حوالے سے مسلسل ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، شک زیادہ ہوتا ہے، کوئی بات ایکسیپٹ کرنے میں وہ لوگ کے جو مطالب ہیں، ایقان اور اذعان کی جو کیفیت ان کے پاس کمزور ہے، زیادہ جلدی ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، روحانی کیفیت جو ہے وہ کمزور ہے۔
تو جس قدر ہو سکتا ہے کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھے، کثرت سے، اس میں کوئی عدد معین نہیں ہے۔ اب آپ گھر سے نکلی مثلا کہیں دور سے آ رہی ہیں، 10 منٹ کا راستہ، آتے مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اور بات انسان نہ کرے، مسلسل قل هو اللہ احد پڑھتا رہے، تو یہ علماء نے اس کو بیان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہم نے روایات اوپر سے پڑھنا شروع کی ہیں، قرآن انسان پڑھے یقین میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، چاروں آسمانی کتابوں کا ایک تہائی حصہ پڑھے گا یقین میں اضافہ ہوگا، توحید کا سورہ ہے یقین میں اضافہ ہوگا، اللہ اس کے یقین میں اضافہ کرے گا۔ تو علماء نے اخذ کیا ہے گویا کہ روایات سے اس جملے کو، اور آیت اللہ کشمیری جو بہت بڑے عارف تھے، ان کی ایک کتاب ہے نکتہ عرفانی کے نام سے، آیت اللہ کشمیری کی، اس میں انہوں نے یہ نسخہ بیان کیا کہ کسی کو اگر اپنے یقین کو بڑھانا ہو تو کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرے تاکہ اس کا یقین جو ہے وہ بڑھتا رہے اور یقین میں اس کی کمی واقع نہ ہو۔ پھر ایک اور حدیث جو ہے کتب میں ذکر ہے، اور یہ بھی عجیب حدیث ہے، جس کے 3 دن گزر جائیں اس میں قل هو اللہ احد نہ پڑھے، یہ شخص رسوا ہے، ایمان اس کے وجود سے نکال دیا جاتا ہے، اور اگر یہ ان 3 دنوں میں مرا تو کافر مرے گا۔ یہ عقاب الاعمال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ تو ان تمام کی تمام حدیثوں کو پڑھنے کے بعد انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سورہ توحید کو کثرت سے پڑھے، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اکثر سوال ہوتا ہے آپ سے، مجھ سے، کہ جی گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ انسان انہی گناہوں کے حوالے سے روایات کا مطالعہ کرے کہ کیا اس کے برے نقصانات بیان کیے گئے، بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک نسخہ جو قل هو اللہ احد کا نسخہ ہے وہ یہ کہ انسان روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور یہ نسخہ بھی کتاب ثواب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد، معصوم کی حدیث ہے، 11 مرتن فی دبر الفجر، جس نے نماز فجر کے بعد قل هو اللہ احد کو 11 مرتبہ پڑھا، لم یتبعہ فی ذلک اليوم ذنب، کوئی گناہ جو ہے اس دن اس کو بہکا نہیں سکے گا، کسی گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ رُغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ، اگرچہ شیطان کی ناک رگڑی جائے، یعنی شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے گا لیکن یہ شخص رسوائی سے بچا رہے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ اخلاص کے اور توحید کے بڑے فوائد ہیں۔ ہم سب دعا خداوند متعال سے کہ اس کوشش اور اس کاوش میں مصروف رہیں کہ مسلسل سورہ توحید کو پڑھتے رہیں۔ ایک دفعہ آپ لوگ سورہ توحید کی تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مکی سورہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مکی سورہ ہے، اور مکی سوروں کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ خاصہ ہے کہ مکی سوروں میں عقائد پر گفتگو ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ سورہ آیا کیوں، شان نزول کیا ہے؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ یہودی کچھ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے ما نسبت ربک، یعنی تمہارے رب کی تعریف کیا ہے؟ یا بعض روایات میں یوں کہا کہ انسب لنا ربن، اپنے ربک، انسب لنا ربک، اپنے رب کی تعریف کرو، اپنے رب کو بیان کرو، تمہارا رب کیسا ہے؟ تو نبی اکرم نے 3 دن تک انتظار کیا، کوئی جواب یہودیوں کو دیا۔ 3 دن بعد جبرائیل امی سورہ قل هو اللہ احد کو لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ان یہودیوں کو یہ سورہ سنائیے اور کہیے کہ میرے پروردگار کی یہ تعریف ہے۔ تو جس سورہ توحید کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کریں کہ اس میں پروردگار کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہمارا رب جس کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، جس کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی خاطر تمام اعمال حسنہ کو انجام دیتے ہیں، اس رب کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ قل هو اللہ احد، قل یعنی کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے ہوا میں، اب یہ نکتہ اگر ہو سکے تو ان کو لکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی شرح بسط اور تفصیل کبھی پھر جو ہے آپ لوگ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، علماء کرام سے سنیں گے۔ ہوا میں ہا جو ہے ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور واو غائب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہوا یا ہو، لا الہ الا ہو، کلمہ ہو ہے کا مطلب ہے اور واو کا مطلب ہے غائب ہے۔ ہوا کو سمجھیے گا،
قل ہوا، اے رسول کہہ دیجئے وہ، یہ جو وہ ہے ہوا کا ہے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہے، لیکن وہ کسی کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، کوئی اسے کانوں سے سن نہیں سکتا، کوئی اسے زبان سے چکھنا چاہے تو چکھ نہیں سکتا، اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے ادراک کرنا چاہے اس کی خوشبو سونگھنا چاہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہوا ہے لیکن غائب نہیں، یہ مت کہیں دکھائی نہیں دیتا، غائب ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا، سنائی بھی نہیں دیتا، چکھائی بھی نہیں دیتا، اور جو ہے وہ سنگھائی بھی نہیں دیتا، اور جسے کہتے ہیں چھوائی بھی نہیں دیتا، یعنی چھونے سے سب کافی سارے تک ایک ہو جائے۔ وہ قابل ادراک حواس ہمارے 5 ہی ہیں، آنکھیں ہیں، ناک، کان، زبان اور لمس، ہاتھوں سے جو لمس کیا جاتا ہے، چھوا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے حواس سے خمسہ۔ ان حواس کے ذریعے سے اللہ کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ قل ہوا کا معنی انشاءاللہ واضح ہے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پر جب پڑھیں گے ملا محسن فیض کاشانی کی عبارت جو تفسیر صافی میں ہے، فی التوحید، کتاب توحید شیخ صدوق میں یہ روایت موجود ہے، عن الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا نے جب اس سورہ کی تفسیر کرنا شروع کی، قال فی تفسیرہا قل کا مطلب یہاں پر مولانا کا یہ ہے، قل کا ویسے معنی ہے اے رسول کہہ دیجئے، قل یعنی کہو، ای اظہر یعنی آپ ظاہر کیجئے، ما اوحینا الیک اس چیز کو جس چیز کی ہم نے آپ پر وحی کی ہے، وما نبأناک بہ اور جس چیز کی ہم نے آپ کو خبر دی ہے، بتألیف الحروف التی قرأناہا لک ان حروف کو، ان الفاظ کو جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، یعنی یہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ کر سنائیے، لیہتدی بہا من القی السمع وہو شہید تاکہ جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ اس سورہ کو سن کر اپنے مقصد کو پالے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہو اسم، ہوا اسم ہے، مکنی مشار الی غائب، یہ کنائی اسم ہے، اس میں نام نہیں ہے، جس طرح ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں وہ میں نام نہیں ہوتا، وہ اشارہ ہے، اور جس شخص کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ فالہاء تنبیہ علی معنی ثابت، یہ مولا کا فرمان ہے، ہا اشارہ ہے ایک مطلب کی طرف، ایک ایسی حقیقت کی طرف جو ثابت ہے، یعنی وجود رکھتی ہے، وہ ہے، والواو اشارۃ الی الغائب اور واو اشارہ ہے غائب کی طرف، یعنی وہ دکھائی، الی الغائب من الحواس، یہ مولا کی تعبیر ہے 5ویں مولا کی، واو اشارہ ہے اس ہستی کی طرف جو حواس سے غائب ہے، نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ باقی دیگر حواس، ان کے ذریعے سے اللہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ کما ان قولک ھذا اشارۃ الی الشاہد عند الحواس، جس طرح جب آپ کہتے ہیں یہ، جب میں کہوں گا یہ سے اشارہ کسی نہ کسی چیز کی طرف ہوگا، یہ موبائل، یہ تسبیح، یہ مائک مثلا، یہ ٹیبل مثلا، اور یہودیوں نے آ کر کہا تھا، بت پرستوں نے آ کر کہا تھا ھذہ الہۃنا، یہ ہمارے خدا ہیں، اشارہ کیے تھے یہ لات، یہ منات، یہ عزا، تمہارے خدا کون سے؟ فقل ہوا، وہ کہہ رہے تھے یہ، اور نبی نے کیا جواب دیا؟ قل ہوا، وہ ان کا خدا یہ ہے، ہمارا خدا وہ، معنی ثابت، والواو اشارۃ الی الغائب من الحواس کما ان قولک ھذا اشارۃ الی الشاہد، آپ جب کہتے ہیں یہ تو یہ خارج میں باہر ایک چیز جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس کو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مثلا، جس کو جو ہے دیگر حواس مثلا محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہوا کی تعبیر آئی کیوں اس سورہ میں؟ قل هو اللہ احد، ان الکفار نبہوا علی آلہتہم بحرف اشارہ، کفار نے اپنے خداؤں کی طرف اشارہ کیا تھا حرف اشارہ ھذا کے ذریعے سے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے، فقالوا ھذہ آلہتنا، کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، المحسوسہ جو حواس کے ذریعے، المدرک بالابصار جن کو نگاہوں کے ذریعے سے دکھائی، انسان نگاہوں کے ذریعے درک کر سکتا ہے، وہ دکھائی دیتے ہیں۔ فاشر انت یا محمد، یہ کفار کے جملے، اے محمد تم بھی اشارہ کرو، کہاں ہے تمہارا خدا؟ الی الہک الذی تدعوہ الیہ، اپنے اس خدا کی طرف جس کی طرف دعوت دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ خدا ہے کہ ہمیں دکھاؤ، حتی نراہ، ہم بھی اسے دیکھیں، وندرکہ، اس کو ادراک کریں، ولا نألہ فیہ، اور ہم اس کے حوالے سے حیران نہ رہیں۔ اس کو نوٹ کر لیجیے آپ لوگ اپنی نوٹ بکس کے اندر،
حمزہ لام اور ہے الہ یا لہو، الہ یا لہو، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، حیران ہونا۔ لا نعلہ فی، تاکہ ہم اللہ کے حوالے سے حیران نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کون سا اتارا؟ سورہ قل هو اللہ جواب میں، فانزل اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد، یہ پہلی تعریف ہے اللہ کی۔ قل هو ہے، غائب ہے اور وہ اللہ ہے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کفار؟ توجہ فرمائیے، ہمیں خدا کو دکھا حتیٰ لا نعلہ، تاکہ ہم حیران نہ ہوں۔ اللہ نے تعریف یہ بھیجی، کہا کہ میں ہوں ہی اللہ۔ اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کے حوالے سے لوگ حیران رہیں۔ جو لوگوں کو سمجھ میں اللہ نکلا ہے الہ سے، الہ یعنی حیران ہونا، اللہ اصل میں معلوہ سے نکلا، معلوہ جس کے حوالے سے سب حیران اور پریشان ہوں۔ تو اللہ کا ایک معنی جو معصوم نے کیا وہ یہی کیا، وہ ذات جس کے حوالے سے ہر کوئی حیران و پریشان رہے کہ یہ حواس میں درک نہیں ہو سکتا، اس کو حواس کے ذریعے سے اس کا ادراک ممکن نہیں، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کفار کے جواب میں یہ سورہ آیا، اور بڑی مناسبت اور بڑے حسن کے ساتھ یہ سورہ آیا ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی قل هو، ہا ہونے پر دلالت کر رہا ہے، واو غیبت پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ آ رہا ہے۔ اللہ کا مطلب وہ معبود کہ مخلوق جس کو درک کرنے سے حیران و پریشان ہو، اس کی کیفیت کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، جو لوگوں سے چھپا رہے، لوگ جس کو دیکھنا چاہیں وہ دکھائی نہ دے، لوگ جس کو سونگنا چاہیں اس کی کوئی خوشبو نہ ہو، لوگ اس کو چھونا چاہیں وہ لوگوں کے لمس میں نہ آ سکے، لوگ اس کو سننا چاہیں تو سن نہ سکیں۔ الاحد قل هو اللہ، اب معصوم نے فرمایا، پانچویں مولانا، ساری حدیث کتاب توحید شیخ صدوق میں موجود ہے۔ احد کا معنی وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس سے ملتا جلتا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کیفیتیں، اس کی صفات ہر حوالے سے وہ تک و تنہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ لہٰذا اب اللہ سے اگر نعوذ باللہ کوئی بھی ملا رہا ہے، اور کسی کو بھی ملا رہا ہے کہ مثلا یہ اللہ جیسے یا وہ اللہ جیسا، اس کا مطلب یہ سورہ توحید سے ناواقف ہے، اس نے کبھی سورہ توحید کو پڑھا ہی۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم معصومین کے حوالے سے بھی اگر کبھی کہتے ہیں تو لفظ مثل استعمال کرتے ہیں، مثل استعمال نہیں کرتے۔ وہ بعض روایات ہیں جو اکثر ہمارے خطبہ بھی، ذاکرین بھی، ذاکرات بھی اس روایت کو غلط ہی پڑھتے ہیں۔ عبدی اطعنی اجعلک، اکثر پڑھتے مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انسان جب اللہ کی اطاعت کرے مسلسل تو اس میں ربوبی صفات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو اکثر بڑے بڑے خطبہ کو دیکھیں اجعلک مثلی، تو یہ مثلی لفظ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ روایت میں کیسے آ گئی ہے؟ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے روایت کہ اجعلک مثلی، اس کا مطلب یہ لفظ مثلی پڑھنا غلط ہے۔ اصل روایت میں یوں پڑھا جائے گا اجعلک مثلی، اور مثل بالکل درست ہے۔ مثل یعنی میں بعض صفات میں اپنے جیسا کر دوں گا، بعض کرامتیں، بعض چیزیں جس کو لوگ خدائی تصور کرتے ہیں وہ میں عطا کر دوں گا اسے، یہ معنی بالکل درست ہو جائے گا۔ فلذا قل هو اللہ احد، ایک چھوٹی سی آیت ہے، جب انسان اس کو کھولنے بیٹھے کتنے اس میں سے مضامین نکلتے ہیں، کتنے معانی نکلتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اور پورا عقیدہ توحید اس میں معصوم نے سمو دیا اپنی تفسیر مبارک کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد لفظ صمد کی تقریباً جب آپ شرح پڑھیں گے تو آدھا صفحہ نمبر 391 ہے جو 5ویں جلد تفسیر صافی کی، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 393 کی تقریباً آخر تک جا رہا، 2.5 صفحے کی شرح لفظ صمد کی۔ اب انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کتنا وقت ہے ہمارے پاس، ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ کا مطلب بیان کر دیا معصوم نے، وہ معبود جس کو درک کرنے سے، جس کی کیفیت، جس کی صفات کو سمجھنے سے مخلوق قاصر ہو، حیران ہو، پریشان ہو، تو اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ صمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ اب ایک کے بعد ایک لفظ صمد کی تفسیریں ہیں، میں ان کو پڑھتا جا رہا ہوں کتاب سے، آپ لوگ بس سنتے جائیے اور
دقت فرمائیے گا کہ ایک لفظ صمد میں معانی کا، جسے کہا جائے گنجینہ معنی جسے کہتے ہیں، یہ وہ گنجینہ معنی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ صمد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی درمیان نہیں ہوتا، الذی لا جوف لہ، ایک معنی، کیونکہ جب درمیان ہوگا تو اس کا مطلب ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور جب ابتدا اور انتہا بنائیں تو پھر وہ سارے کے سارے جملے کہا جائیں گے، هو الاول بلا اول، وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول، هو الآخر بلا آخر، وہ ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا خدا کے بارے میں وسط کا تصور درست نہیں ہے، تو صمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کا کوئی درمیان نہ ہو۔ ایک معنی والصمد الذی قد انتہى سوددہ، صمد اسے کہتے ہیں جو بزرگی کی انتہا پر ہو، جس سے اوپر پھر بزرگی کا تصور باقی، بزرگی کی آخری حد جو ہے اسے صمد کہا جاتا ہے، سب سے بڑا سردار، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ جسے کہا جائے، لفظ صمد اس کے لیے۔ یہ دوسرا معنی ایک ہی تفسیر میں۔ تیسرا معنی الذی لا یأکل ولا یشرب، صمد اسے کہتے ہیں جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کھانے والا نہ پینے والا، کیونکہ کھانا اور پینا جسم کی ضرورت ہے۔ بارے میں یہ کہ اللہ جسم، تو اسی آپ لفظ صمد سے یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی آپ لفظ صمد سے یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ مرکب نہیں ہے، اسی آپ لفظ صمد سے یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں۔ والصمد، صمد کا چوتھا معنی الذی لا ینام، جو سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اسے سنہ، سنہ کسے کہتے ہیں؟ اونگ، نہ اسے اونگ آتی ہے اسے نیند آتی ہے۔ والصمد پانچواں معنی الدائم الذی لم یزل ولا یزال، وہ ہمیشہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کی صفت دوام جو ہے اس کو بھی مولا نے لفظ صمد ہی کے ذریعے بیان کیا۔ محمد ابن حنفیہ کی ایک تفسیر ہے، وہ بھی نقل ہوئی ہے تفسیر صافی میں، کہ محمد ابن حنفیہ یہ فرمایا کرتے تھے صمد وہ ہے جو قائم بنفسہ ہو، قائم بنفسہ یعنی اس کا وجود کسی اور سے ماخوذ نہ ہو۔ ہم سب کو کس نے بنایا؟ ہم سب کو وجود یعنی ہونا، ہم جو ہیں یہ ہونا ہمیں کس نے دیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہم ہیں، اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ہمیں ہونا عطا کیا ہے۔ ہم جو وجود رکھتے ہیں، ہم جو ہیں، فلانا ہے، اسد علی شاکری ہے، فلانا صاحبہ ہیں، یہ ہے اور ہیں، کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو ہم نہ ہوتے۔ ساری کائنات کو عدم سے، نہ ہونے سے ہونے کی طرف لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے بارے میں یہ سوال کرے کہ یہ اللہ کو ہونا کس نے دیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہونا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے اپنا ہونا کسی اور سے، اس کا ہونا ذاتی ہے۔ اب آپ لوگ چونکہ خواتین، ایک مثال دوں، اگر کہا جائے کھانا جو ہے اس کے ٹیسٹ میں مثال کے طور پر ہم لوگ اضافے کے لیے مرچ ڈال دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر نمک ڈال دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کھانے میں مرچیں بہت زیادہ ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ مرچیں ڈالی گئیں، وہ لال مرچ یا کٹی ہوئی مرچ یا پتہ نہیں ہری مرچ ڈالی گئی، جس کی وجہ سے کھانا تیز ہو گیا، منہ مثلاً جلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چہرہ لال ہو گیا، پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ کھانے میں مرچیں بہت لگ رہی ہیں۔ یہ مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ مرچوں کی وجہ سے۔ مرچیں نکالی، وہ ہری مرچیں۔ اچھا، اب ہری مرچوں کو جب منہ میں رکھا تو سوال کیا یہ ہری مرچوں میں مرچیں کہاں سے آئی؟ اس کو کسی نے تیز کر دیا، تو کہا جاتا ہے بھائی یہ ہوتی ہی تیز ہے، اس کو ہم نے کسی چیز سے تیز نہیں کیا، یہ ہوتی ہی۔ کھانے میں نمک ڈالا تو کھانا نمکین ہو گیا۔ نمک کو نمکین کس نے بنایا؟ کہتے ہیں نمک تو ہوتا ہی، اس میں تو ذاتی ہے، اس میں اس کی نمکینی کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ چائے کو میٹھا کیا کس سے؟ چینی کے ذریعے سے یا گڑ کے ذریعے سے۔ یہ گڑ اور چینی کو کس نے میٹھا کیا؟ وہ ذاتی طور پہ ہوتا ہی۔ اس طرح ہمیں ہونا کس نے دیا؟ اللہ۔ اللہ کو ہونا کس نے دیا؟ وہ اللہ ہے ہی، اس کی ذات ہی ہونا ہے۔
یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. تو معصوم نے یہاں پر صمد کے اندر بیان کیا، بلکہ نقل کیا محمد حنفیہ سے کہ محمد حنفیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا ہونا اپنے سے ہے، اس نے ہونا کسی اور سے، وہ اپنے آپ سے ہے، یعنی اس نے ہونا کسی سے لیا نہیں. اللہ کو نعوذ باللہ کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ الغنی عن غیرہ، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. الصمد کا ایک اور معنی بعض لوگوں نے، بعض علماء نے ذکر کیا، المتعالی عن الکون والفساد، جو ہونے سے کون سے کون یعنی تبدیل ہو جانا، فساد یعنی خراب ہو جانا، ان کیفیتوں سے عاری ہو، جو ان کیفیتوں سے بے نیاز ہو، اسے صمد کہتے ہیں. صمد وہ جس میں کوئی تبدیلی واقع، کبھی مریض ہے کبھی ٹھیک ہے، کبھی اچھا موڈ ہے کبھی خراب موڈ ہے، کبھی خوش ہو رہا ہے کبھی ناراض ہو رہا ہے. اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خوش ہوا، اللہ ناراض ہوا، ٹھیک ہے، یا اللہ کو غصہ آ گیا، یا اللہ ہنسنے لگے. ساری کی ساری کیفیتیں ہمارے لیے ہیں. اگر روایات میں ایسی تعبیرات آتی بھی ہیں کہ خدا کی رضا، خدا کا راضی ہونا، خدا کا خوش ہونا، خدا کا غضبناک ہونا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عقاب اور ثواب. خدا غضبناک ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کا نعوذ باللہ کوئی چہرہ ہے اور اس کو غصہ آیا اور وہ لال ہو گیا چہرہ اس کا، یا مثلا غصے کے اندر جو ہے نا اس نے آنکھیں اپنی باہر نکال لی مثلا، ایسا کوئی معنی نہیں ہے. خدا کا غضب یعنی خدا سزا دے گا، خدا کی خوشی یعنی خدا ثواب دے گا، خدا جنت دے گا. لہٰذا ان تمام کی تمام روایات کو جہاں پہ یہ تعبیرات استعمال ہوتی ہیں سورہ قل هو اللہ احد کے ذیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. قال علیہ السلام الصمد، پھر ایک اور تفسیر صمد کی، السید المطاع، وہ سردار، وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، جس کے حکم کو مانا جائے، جسے کائنات میں کوئی حکم دینے والا نہ ہو، سب اس کا حکم مانے، اسے کہتے ہیں صمد. یہ ایک اور تفسیر جو ہے صمد کی. پھر ایک اور مرتبہ چوتھے مولا سے پوچھا گیا کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ کہا صمد الذی لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہ ہو اسے صمد کہتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، ولا یغضب عنہ شیء، اس سے کوئی چیز غائب نہ ہو، صمد اسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک روایتیں ذکر ہو رہی ہیں کس کے بارے میں؟ صمد کے بارے میں. اب میں ایک روایت اور پڑھ کے گفتگو کو مکمل کروں گا تاکہ صمد کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ، ظاہر سی بات ساری روایتیں تو میں نہیں پڑھ سکتا جو معصوم نے صمد کے حوالے سے بیان کی ہیں. ایک روایت میں تو مولانا نے کہا الف لام صاد میم دال، ایک ایک حرف کو کھولا ہے. الصمد کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں اسی روایت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن شارٹ کر کے تھوڑا سا. ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین لعنت اللہ علیہ یزید. روایت بڑی لطیف روایت ہے. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ صمد جو ہے کسے کہا جاتا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، صمد کو آپ کیسے بیان کریں گے، ان تمام روایتوں کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری کی ساری روایتیں چوتھے مولا سے مثلا نقل ہوئی ہیں، یا بعض جملے محمد حنفیہ سے یا مولا حسین سے نقل ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ پچھلے زمانے کی روایتیں. اب یہ جو حدیث ہے یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولانا نے تفسیر کی صمد کی، کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اور اللہ نے خود ہی تفسیر کی ہے صمد کی. توجہ فرمائیے گا. چھٹے مولا سے پوچھا گیا صمد کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ احد، اللہ الصمد، ثم فسرہ، خود تفسیر کی ہے اللہ نے صمد کی. صمد کی کیا تفسیر ہے؟ کہا صمد کی تفسیر اللہ نے خود اسی سورہ میں کی. اگلی آیتیں ہی صمد کی تفسیر ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. ولم یولد، نہ وہ خود پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. لم یلد، ابھی مولا کے جملے ان کو میں تبرکاً پڑھوں. لم یخرج منہ شیء، شیء کثیف، اس سے کوئی چیز باہر نہیں آئی. اس طرح ایک اولاد کا سلسلہ ہے،
یا کائنات میں جتنے بھی سلسلے ہیں، نباتات کے ہوں، جمادات کے ہوں، حیوانات کے ہوں، ایک سلسلہ ہے۔ درختوں سے مثلا شاخیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، دنیا کی ہر چیز جو ہے کچھ نہ کچھ ایک چیز دوسری چیز سے نکل رہی ہے، تاکہ خدا کا یہ سلسلہ نہیں ہے۔ خدا سے مثلا آپ کہیں نعوذ باللہ دوسرا خدا نکل آیا، جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا کا بیٹا، اس کا مطلب خدا سے انہوں نے ایک بیٹا نکال دیا۔ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ خدا ہر قسم کی کیفیات سے عاری ہے، تمام کی تمام وہ چیزیں جو مخلوقات سے خارج ہوتی ہیں، مخلوقات پہ عارض ہوتی ہیں۔ لوگ سوتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں، لوگ غمگین ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ روتے ہیں، لوگوں میں امید آتی ہے، لوگوں میں نا امیدی آتی ہے، لوگوں کو بھوک لگتی ہے، لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ مولا کے سارے جملے میں جلدی ترجمہ کروں، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام صفات سے عاری ہے، اس کو ان تمام کی تمام کیفیتوں سے دور رکھو اگر خدا کو سمجھنا چاہتے ہو کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق۔ اس سے کوئی چیز نہیں نکلی اور وہ بھی ان جیسی چیزوں سے نہیں نکلا۔ بل هو الصمد الذی، بلکہ یہ وہ صمد ہے، نہ کسی چیز سے ہے، نہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی چیز پر ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کو ایجاد کرنے والا ہے، انہیں خلق کرنے والا ہے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے میں نے امام کو ایک اور مقام پر جب دیکھا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو مولا کے پاس ایک قصہ ذکر ہو رہا تھا، ایک واقعہ ذکر ہو رہا تھا، ایک گروہ کا جو فلسطین سے آیا تھا۔ فلسطین سے آنے والے گروہ نے چھٹے مولا سے، پانچویں مولا سے اپنے سوالات کیے تھے، چھٹے مولا ذکر کرنے کہ میرے بابا کے پاس فلسطین سے ایک گروہ آیا تھا، انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے اندر، اسئلہ کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ پانچویں مولا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ صمد کی تفسیر کیا ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی دقت چاہیے، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا پوری توجہ رکھیے گا تاکہ اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ پانچویں مولا نے کہا الصمد خمسۃ احرف، الصمد میں کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف، الف، لام، صاد، میم اور دال۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الالف دلیل علی انیتہ، الف دلیل ہے، جو حمزہ شروع میں لگا ہوا یہ دلیل ہے اللہ کی حقیقت پر۔ وہو قولہ عز وجل، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول قرآن میں ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ وذالک تنبیہ واشارۃ الی الغائب عن درک الحواس، اور یہ الف اشارہ ہے اس ہستی کی طرف جو کہ درک حواس سے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہوا کے بارے میں، واو کے بارے میں، درک حواس سے کیا ہے؟ غائب ہے، حواس اس کو درک نہیں کر سکتے۔ واللام دلیل علی الہیتہ، لام دلیل ہے اس کے معبود ہونے پر، وہ اللہ ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہاں سے مولا جو بات کر رہے ہیں ایک مثال دے رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ لوگ کسی حد تک ایک خاکہ، ایک تصور بنا سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنی ہوئی بساط کی حد تک اپنی جو ہے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی کمی کو دیکھتے ہوئے، اپنی تقصیر کو دیکھتے ہوئے خدا کے حوالے سے ایک توحید کا کیا تصور بنانا ہے۔ مولا فرماتے جب تم کہتے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ الصمد، الف دلیل ہے اللہ کی حقیقت کی، لام دلیل ہے اللہ کی الہیت، اللہ کے معبود ہونے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں الالف واللام مدغمان، یہ جڑے اور جڑ کر غائب ہو گئے، لا یظہران علی اللسان، جب آپ بولتے ہیں اللہ الصمد، نہ آپ کی زبان پہ الف آتا ہے، نہ آپ کی زبان پر، بہت توجہ کیجیے گا مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ولا یقعان فی السمع، جب آپ نے کہا اللہ الصمد آپ نے الف اور لام سنا؟ نہیں سنا، لیکن جب آپ لکھیں گے تو الف اور لام دکھائی دے گا۔ وَيَظْهَرَانِ فِي الْكِتَابَ، مولا فرماتے دلیلان علی ان الہیتہ بلطفہ خافیۃ، یہ اللہ الصمد دلیل ہے کہ اللہ کی الہیت حواس سے غائب ہے، نہ دکھائی دے گی، نہ منہ سے بولا جائے گا، نہ کانوں سے سنائی دے گا، لیکن جب آپ اس کو لکھیں گے تو الف اور لام دکھائی دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو اسی مخلوق کو دیکھو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔
ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، کائنات دیکھتے جاؤ، اللہ کے وجود پر یقین پیدا کرتے جاؤ، بالکل اس الف لام کے ذریعے سے۔ تو یہ معصوم کا کمال ہے کہ ایک سامنے کی آیت سے خدا کو سمجھایا بڑے پیارے طریقے سے۔ اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الالف واللام مدغمان، پھر سے سنیے، دونوں کے دونوں مدغم ادغام ہو چکا ہے۔ لا یظہران علی اللسان، زبان پر ظاہر نہیں ہوتے، زبان سے پڑھے نہیں جاتے۔ ولا یقعان فی السمع، کانوں سے سنائی ان کو نہیں دیا جا سکتا، انسان کانوں سے سنے نہیں سن سکتا۔ وَيَظْهَرَانِ فِي الْكِتَابَ، لیکن جب آپ لکھیں گے تو لکھے ہوئے آپ کو ضرور دکھائی دیں گے۔ دلیلان، یہ دونوں الف اور لام دلیل ہیں۔ الصمد کے الف اور لام دلیل ہیں کہ اللہ کی جو معبودیت ہے، اللہ کی جو الہیت ہے، وہ اللہ کے لطیف ہونے کی وجہ سے لوگوں پر مخفی ہے۔ لطیف ہونے کا مطلب یہ ہے، لطیف یعنی جو جسم نہ رکھتا ہو، لطیف یعنی جو دوسروں کا ادراک کر سکے لیکن لوگ اس کا ادراک نہ کر سکیں۔ لا تدرک بالحواس، اللہ کو حواس کے ذریعے درک۔ ولا یقع فی لسان واصف، کائنات کا کوئی شخص اپنی زبان سے اس کی صفات کو ذکر نہیں کر سکتا۔ ولا اذن سامع، اور اللہ جو ہے کسی سننے والے کے کانوں میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ الہ کا مطلب ہی یہی ہے، یہ معصوم کے جملے۔ لأن تفسیر الالہ هو الذی الہ الخلق اندر کے ماہیتہ، اللہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کو درک کرنے سے مخلوق عاجز ہو، جس کی حقیقت کو مخلوق درک نہ کر سکے۔ وکیفیت، جس کی کیفیت کو درک نہ کر سکے، بحس، اپنے حواس کے ذریعے سے، او بوہم، اپنے خیال کے ذریعے سے۔ بل ہوا مبدع الاوہام، تم خیال سے اسے درک نہیں کر سکتے، لیکن اتنا جان لو کہ تمہارے خیال کو بھی پیدا اس نے کیا ہے۔ وخالق الحواس، تمہاری آنکھوں کو پیدا اس نے کیا ہے، تمہارے کانوں کو پیدا اس نے کیا ہے۔ یہ جتنے حواس ہیں جس کے ذریعے تم درک کرنے چلے ہو، اتنا جان لو ان سارے حواس کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكِتَابَةِ، لیکن یہی الف اور لام ظاہر ہوتے ہیں لکھتے وقت۔ الا ان اللہ تعالیٰ، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے اپنی مخلوقات کو پیدا کر کے، ان کی ارواح کو پیدا کر کے۔ پس جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، فالانسان فاذا نظر عبد الى نفسه، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، لم یرى روحہ، تو اسے اپنی روح نظر آتی ہے؟ روح نظر نہیں آتی، خالی جسم نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی صمد کا لام اور صمد کا الف بھی دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، پڑھا نہیں جاتا، لیکن ایک کتابت میں آتا ہے۔ ولا يدخل في حاسة من حواس الخمسة، اسی کو مزید معصوم نے آگے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد پہنچتے صمد کے صاد پر، اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ صمد کا صاد، مولا فرماتے ہیں الف اور لام واضح ہو گیا آپ لوگوں کے لیے۔ صمد کا صاد دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے، اس کا کلام صادق ہے، اس نے جو اپنے سفیر بھیجے وہ صادق ہیں، اپنے بندوں کو جس سچ کی اتباع کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو جو ہے اس نے سچ کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کا ایک نام ہے دار الصدق، یعنی سچائی کی جگہ، اس جنت کا وعدہ کیا۔ تو صاد اشارہ ہے یعنی دنیا کی طرف بھی اور آخرت کی طرف بھی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے میم، کہا کہ میم دلیل ہے اس کے مالک ہونے کی، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ سارے کے سارے پرابلمز اور مسئلے تب آتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے۔ اگر مالک یوم الدین پر یقین ہو، صمد کے میم پر یقین ہو، تو تمام کی تمام مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ فدلیل علی ملک ہی، اس کے مالک ہونے پر دلیل اس کی حکومت پر۔ وَأَنَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہی جو ہے بادشاہ حق ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ وَأَمَّا الدال، دال دوام ملک ہی، واحد اللہ ہے جس کی حکومت ہمیشہ باقی رہے گی۔ دال دلالت کرتا ہے دوام کے اوپر۔ تو ان جملوں کے ذریعے سے مولا نے صمد کی لمبی چوڑی تفسیر کی، اس کو میں نے شارٹ کیا آپ کے سامنے۔ آخر میں ختام مسک ہوں گے جملے، ایک اچھا اختتام ہوگا ان جملوں کے ذریعے سے۔ مولا فرماتے ہیں لو وجدت لعلمی الذی آتانی اللہ عز وجل حملۃ، اگر وہ علم جو میرے سینے میں ہے، میں اس علم کو، اس علم کا بوجھ برداشت کرنے والے میں پاتا، اس علم کو سمجھنے والے میرے سامنے ہوتے، اس علم کو مجھ سے لینے والے میرے سامنے ہوتے، لنشرت التوحید
والاسلام والایمان والدین والشرائع من الصمد، تو میں توحید، اسلام، ایمان، دین، ساری شریعتیں ایک ایک چیز میں ایسی سمجھ سے لوگوں کو نکال کر دے دیتا، ایک لفظ سمجھ سے سارا کچھ انہیں دے دیتا۔ وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ جب میرے جد امیر المومنین یہ کام نہیں کر سکے تو میں کیسے کروں گا؟ ان کے سامنے جب نہیں تھے لوگ لینے والے، وَلَمْ يَجِدْ جَدِّ امیر المومنین حَمَلَةً لِعِلْمِهِ، میرے جد امیر المومنین کو اپنا علم سنانے کے لیے لوگ نہیں ملے کہ اپنا علم لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ حتیٰ کان یتنفس، یہاں بھی جملہ آپ لوگ سنتے جائیے، اکثر فضائل میں پڑھا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو فضائل میں لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید مولانا نے مقام فخر میں یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ جملہ مقام فخر میں نہیں تھا، مولانا نے بڑے ہی غمگین لہجے میں جملہ کہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، منبر کوفہ سے جملہ یہ مولا کے غم کو اظہار کرتا ہے۔ مولانا نے مقام فخر میں نہیں کہا، فخر مفاخرہ وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن یہ والا جملہ اس کی کیفیت کیا ہے اس جملے کی جاننا بھی ضروری ہے کہ مولانا نے بڑے ہی پرسوز لہجے میں، بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور وہ کب کہا تھا؟ جب مولا کو وہ لوگ نہیں ملے کہ جو مولا سے علم کو اخذ کرتے، جو طالب علم مولا کے سامنے ہوتے حقیقی معنوں میں اور اس علم کو سمیٹتے، مطالب علمیہ کو سمیٹتے، تو مولا فرما رہے پانچویں مولا حتیٰ کان یتنفس السعداء، منبر پر بیٹھ کر ٹھنڈی ایک سانس بھرتے تھے، ایک لمبی سانس لیتے تھے، کہتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، فإن بین الجوانح منی علما جما، میرے سینے میں جو ہے بھرمار ہے علم کی، بھرا ہوا ہے علم، میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے۔ ہا ہا ہا، یہ جملہ غم و غصے پر دلالت کرتا ہے، یہ جملہ جو ہے سوز پر دلالت کرتا ہے۔ لا اجد من یحملہ، مجھے وہ لوگ نہیں ملتے جو اس علم کو سمیٹ سکیں۔ وانی علیکم من اللہ الحجۃ البالغہ، میں تم پر اللہ کی حجت بالغہ ہوں۔ یہ سارے کے سارے جملے مولا جو ہے کہتے جاتے تھے اور اپنے غم کا، اپنے جو ہے غصے کا، اپنے جو ہے سوز کا اظہار کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد اور جملے تفصیلی ہیں، اگر کسی کو پڑھنا ہو تفسیر الصافی کی طرف رجوع کرے۔ بس آخری حدیث اسی پر ہماری گفتگو تمام ہوگی۔ اس سورہ توحید کے بارے میں کتاب کافی کے اندر، اصول کافی میں روایت موجود ہے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب مولا سے پوچھا گیا سورہ توحید کے بارے میں تو مولا نے جملہ کہا کہ ان اللہ عز و جل علم، خدا جانتا ہے، انہ یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو بہت گہرائی سے ہر چیز کو دیکھتے ہوں گے، بہت ڈیپلی جا کر ہر چیز کو انالائز کرتے ہوں گے۔ سورہ توحید اور سورہ حدید کی آیتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے اتاری ہیں، یعنی جب سائنس اپنی ترقی کی انتہا پر پہنچ چکی ہوگی، جب علم اپنے عروج پر ہوگا، جب فضل اور کمالات چاروں طرف جو ہے سر اٹھائے پھر رہے ہوں گے، ہر ایک جو ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ادعا کر رہا ہوگا، اس زمانے کے لیے سورہ توحید اور سورہ حدید کی آیتوں کو رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توحید، اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت ہی جسے کہا جائے آشنائی کی حد تک مختصراً تفسیر صافی سے کچھ مضامین آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن یہ کہ یہ فقط نہیں ہے، اس پر انتہا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ اور باقی ہے سورہ اخلاص کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے۔ خدا نے ہر ایک کو اس کا ذہن دیا ہے، آپ کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، میرے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، جو سائنس پڑھا ہوا بندہ ہے، جس نے ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اس کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو ہر انسان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان سوروں پر آ کے خاص طور پہ سورہ توحید پر کام کرے۔ ممکن ہے کہ اس کے لیے وہ چیزیں، ان چیزوں کو کشف کر سکے، وہ چیز اس کے سامنے آئے جو میرے لیے نہ ہو یا آپ کے لیے نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ تو بولتا نہیں، بالکل صحیح ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے علم کلام کے اندر کہ اللہ متکلم ہے. کلم اللہ موسیٰ قرآن کی آیت، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اللہ متکلم ہے. کلام کرنے کے لیے جسے کہا جائے منہ چاہیے، منہ کے اندر پھر دانت بھی ہونے چاہیے، زبان بھی ہونی چاہیے، اور گلا بھی ہونا چاہیے، اور گلے میں نسیں اور رگیں بھی ایکٹیو ہونی چاہیے. یہ سارا کا سارا ایک سسٹم ہونا چاہیے پورا، جسے کہا جائے مبارک تھوبڑا ہونا چاہیے، جس کے بعد انسان اچھے طریقے سے گفتگو کر سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں مختصر کسی ساتھ؟ جسم کے ساتھ. ہمارا عقیدہ خدا کا جسم. اگر آپ نے کہا خدا کا مثلا سر ہے، اس کے اندر ایک زبان ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے یہ صوتی تارے ہیں، گلا ہے، تو اس کا مطلب خدا آواز کے لیے، گفتگو کے لیے ان ساری چیزوں کا محتاج ہے. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت موسیٰ سے گفتگو کی ہو، یا باقی جو ہے دیگر انبیاء سے گفتگو کی ہو، یا کسی سے بھی اللہ نے گفتگو کی ہو، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اللہ متکلم ہے، یا عقیدہ کی گفتگو ہے. مذہب شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے متکلم کا معنی ہے کلام کو ایجاد کرنے والا. متکلم کا معنی کیا ہے؟ کلام کو ایجاد کرنے والا. اللہ نے طور پر موسیٰ سے گفتگو کی. اب طور جو ہے، جو ایک پہاڑ تھا، اس میں اللہ نے آواز کو ایجاد کر دیا. اب وہ آواز جو اللہ کی ایجاد کردہ آواز ہے، اسے ہم اللہ کی آواز کہتے ہیں. لیکن اللہ کی آواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی جسم اللہ اس سے بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آواز ایجاد کی، پہاڑ کے اندر سے آواز آ رہی تھی. آواز کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ لہذا اس کو ذہن میں رکھیے، متکلم کا معنی ہے صوت، یعنی آواز کو ایجاد کرنے، موجد صوت، آواز کو ایجاد کرنے. وہ آواز حضرت موسیٰ نے سنی تھی. بات واضح ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور وہ جو آواز سنائی دی تھی وہ اللہ نے ایجاد کی تھی، لیکن اللہ کا نعوذ باللہ کوئی جسم نہیں جس جسم سے وہ آواز نکلی ہو. يا صاحب السماء